اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام میں جانے سے پہلے، اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنے سے پہلے، میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج ایک مرتبہ پھر شیعان حیدر کرار پر مستونگ میں، کوئٹے میں حملہ ہوا ہے اور اس میں کئی لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس پر تعزیت عرض کرتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام صاحب الزمان اجل اللہ فرجہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ حادثات ہمارے لیے بہت ہی مصیبت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور ہمیں ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ یہ شیعیت پر مصیبت آج سے نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے سے ہے، اور اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو آپ کو محسوس ہوگا اور دکھائی دے گا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا سارا دور شیعہ کشی کے اندر گزرا ہے، اور اس دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا کردار صبر اور حوصلہ اور ہمت کے ساتھ یہ رہا ہے کہ آپ نے علم کو، آشنائی کو، معرفت کو، نالج کو اور قرآن و سنت کی تعبیر و تفسیر کو عام کیا۔ مدینہ میں اور کوفے میں وہ مدارس قائم کیے کہ جس کی بنیاد پر آج تک شیعیت باقی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی۔ آج بھی جب کہ ہم زخم پہ زخم کھا رہے ہیں اور ہمیں اپنا کوئی مددگار اور سہارا نظر نہیں آتا سوائے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کے، تو اس موقع پر بھی میں نے یہ کہا ہے ہمیشہ، اور آج بھی آن ایئر ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ہمیں اس کا مقابلہ علم اور آگاہی سے کرنا چاہیے کہ جتنا ہمارے ڈاکٹرز قتل کیے جا رہے ہیں اور شہید کیے جا رہے ہیں، جتنے ہمارے انجینئرز اور علماء شہید کیے جا رہے ہیں، جتنے ہمارے مومنین کرام شہید کیے جا رہے ہیں، ان سب کے مداوع کے لیے ہم جتنا ہی علم اور آگاہی کو زیادہ بڑھائیں گے، اتنا زیادہ شیعیت کو ہم مستحکم کریں گے، اور اسی کام اور اسی غرض کے لیے ہدایت ٹی وی اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے کہ قوم کو آگاہی اور علم سے آشنا کرایا جا رہا ہے۔ مختلف علماء اس کے اندر اپنی بصیرت کے مطابق ناظرین کو اور سامعین کو مختلف اطراف سے علمی اور دینی اور مذہبی گفتگو سے مفید و افادیت پہنچا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر
میں نے بھی یہ سوچا کہ اب یقیناً ہدایت کے ناظرین کا معیار اور سطح علمی بلند ہو چکی ہوگی۔ ایک عرصے کے بعد جب کہ تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب کیوں نہ ناظرین کی سطح کے مطابق وہ علوم کہ جن کو فقہ کہا جاتا ہے، ان علوم کی آشنائی اسی سطح اور اسی معیار کے مطابق دی جائے۔ کوشش یہ ہے کہ احکام اسلام جس کو فقہ کہا جاتا ہے اور جو قرآن و حدیث کے بعد سب سے عظیم اور سب سے مؤثر علم ہے، اس علم کو احکام اسلام کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان احکام اسلام کو ناظرین کی خدمت میں نہ صرف یہ کہ جیسا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ توضیح المسائل میں فتاویٰ کے ذریعے سے احکام پہنچتے ہیں، تو میری کوشش یہ رہے گی کہ فتاویٰ سے ہٹ کر جس بنیاد پر فتاویٰ دیے جاتے ہیں اور وہ اصول کے جو قرآن و حدیث کے اندر معین فرمائے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں ہر حکم کے بارے میں، ان کو میں آپ کی نظر کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فقہ میں البتہ سنت کا لفظ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت استنباط مسائل شرعیہ کا وہ مصدر و ماخذ ہے کہ جس سے ہٹ کر کوئی بھی شرعی حکم فتوے کی شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ اس لیے احکام الہیہ جو قرآن کے اندر جن کا صرف ایک اصول اور ایک بنیاد بتائی گئی ہے، اور حدیث میں اور سنت میں، سنت یاد رکھیے نام ہے قول و معصوم و تقریر معصوم علیہ الصلاۃ والسلام، قول و فعل و تقریر معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کو سنت کہا جاتا ہے فقہی اور اصول فقہ کی لینگویج میں۔ یعنی معصوم نے جو کچھ فرمایا وہ بھی سنت میں شامل، معصوم نے جو کچھ کیا وہ بھی سنت میں شامل، اور معصوم کے سامنے کچھ ہوا اور دوسرے نے کچھ کام اور فعل کیا، معصوم خاموش رہے، اس کو کاؤنٹر نہیں کیا یا اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، جو وہ کر رہا تھا اس کے برعکس کوئی اسی طریقے سے کام لوگوں کے سامنے نہیں کیا، تو وہ تقریر کہلاتی ہے، اور ان سارے مفاہیم کو سنت کہا جاتا ہے کہ جن سے مسائل شرعیہ کو استنباط کیا جاتا ہے۔ اور معصوم سے مراد، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سرور کائنات خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد 12 ائمہ سارے کے سارے معصوم ہیں، اور ان کے فرمان کو ہم سب کے فرمان کو رسول اعظم کا فرمان سمجھتے ہیں۔ احکام الہیہ جو قرآن و سنت میں کے ذریعے سے بیان کیے جاتے ہیں، حکم جمع ہے احکام جمع ہے حکم کی، اور حکم
امر الہی اور ارشاد الہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو امر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ، اور اسی بنیاد پر اس کو واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ قرار دیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوتا اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری اٹھک بیٹھک کے اندر، ہمارے چلنے پھرنے کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی امور ہیں، ان سارے کے سارے امور میں یا تو ان کو کیٹیگرائز کیا جائے گا واجب کے ساتھ یا حرام کے ساتھ یا مستحب کے ساتھ یا مکروہ، اور اگر ان چاروں میں سے نہیں ہوگا تو پھر مباح کی، جو مباح عام طور پر انسان کی زندگی کے معمولات ہوتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے کام مباح میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ احکام مختلف ابواب کے ذریعے سے علماء فقہ نے اور مجتہدین کرام نے بیان فرمائے، اور جس طریقے سے وہ فقہ کی کتب میں ان مسائل اور احکام کو اور فتاوی کو جس ترتیب کے ساتھ ابواب میں بیان کرتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ میں بھی آپ کی خدمت میں ان مسائل کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلا اور مہم چیپٹر جو فقہی مسائل کے اندر آتا ہے وہ اجتہاد اور تقلید کا ہوتا ہے۔ اور اس میں صاف اور واضح علماء کی رائے ہے، فقہا کی رائے ہے، یا تو انسان قرآن و سنت کو اتنا سمجھ لے، قرآن و سنت کی گہرائیوں کے اندر اس قدر اپنے آپ کو لے جائے کہ وہ خود سے قرآن و سنت سے مسائل کو، فقہی مسائل کو استنباط کر کے اپنے لیے لائے عمل مرتب کر سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے کھلا راستہ ہے۔ وہ اسی طریقے سے اپنے علم اور فہم کی بنیاد پر اپنے لیے مسائل کو قرآن و حدیث اور سنت کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں جانتا، قرآن اس نے نہیں سمجھا ہوا، اور ظاہر ہے کہ عام انسان قرآن مجید کی تفصیلات اور اس کے علوم کے اندر جانے سے قاصر ہے، وہ اس طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتا ہے، ترجمہ لے سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن استنباط کی قدرت، مسائل کا اس میں سے اخراج، مسائل کو اس میں سے درک کر کے اپنے لیے لائے عمل مرتب کرنا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے عام انسانوں کی آسانی کے لیے مقصد اجتہاد و تقلید غیبت امام زمان اجل اللہ فرجہ کے اندر یا حضور میں بھی
کہ جب کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر زندگیاں گزار رہے تھے تو اس وقت بھی مثالیں موجود ہیں کہ دور دراز علاقوں میں جہاں پر لوگوں کی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف ڈائریکٹ رسائی نہیں ہوتی تھی تو دور دراز کے علماء کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے اور ان سے مسائل شرعیہ پوچھتے تھے۔ تو ہر زمانے کے اندر جب لوگ پھیل جاتے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے علماء کا مختلف جگہوں پر ہونا اور مختلف جگہوں پر علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اجتہاد و تقلید میں، یعنی اجتہاد ایک فقیہ کرتا ہے کہ جو قرآن و حدیث اور سنت کے اندر اور دوسرے جو ادلہ شرعیہ ہیں ان کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے بعد اپنے آپ کو وقف کرتا ہے کہ وہ ایک عام انسان کے لیے مسائل شرعیہ کا استنباط کر کے وہ ان کو حکم بتا دے گا اور ان کے لیے اس مسئلے کو آسان کر دے گا۔ تو وہ جو استنباط کی صلاحیت حاصل کرنا ہے اس کا نام اجتہاد ہے، اور وہ جو استنباط کرتا ہے اسے مجتہد یا فقیہ کہا جاتا ہے، اور اس کو جو فالو کرنے والا ہے، جو اس کے مسائل اور فتاویٰ کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے لیے تقلید کا لفظ وضع کیا گیا ہے، اور وہ ان شرعی مسائل میں کہ جو زندگی میں اس کو پیش آتے ہیں اپنے لیے ایک رہبر و رہنما، ایک مقلد جس کی تقلید کی جاتی ہے اسے چنتا ہے، اور چننے کے بعد وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ اجتہاد و تقلید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام الناس اس مسئلے سے زیادہ آشنائی حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث جو میں نے جمع کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے علماء اور غیر علماء کے برابر نہ ہونے کے بارے میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے رسول بتا دے لوگوں کو کہ کیا وہ جو جانتا ہے وہ اور وہ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ وہ برابر نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ عقل مند ہی ایسی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ بات سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور پھر اس کے بعد قید لگا دی کہ یہ باتیں اور اس قسم کی چیزیں جو یاد رکھتے ہیں وہ عقل مند لوگ ہی یاد رکھتے ہیں۔ جن کے پاس عقل ہے، جو لب والے ہیں، عقل والے ہیں، اولو الالباب، لب اور عقل والے۔ اس کے بعد ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو علماء، اور علماء سے مراد علماء قرآن و حدیث، علماء فقہ
ان کے برابر نہ سمجھنا، اور جب یہ معرفت ہو جائے گی، یہ جان لے گا انسان کہ میں ان کے برابر نہیں ہوں، تو پھر اس وقت اس کی اگلی منزل جو ہے وہ یہ ہوگی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو، آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ تو اب اس کے بعد دوسری آیت جو عرض کر رہا ہوں اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتے ان لوگوں کے لیے یہ ہے، ضروری ہے کہ فَاسْأَلُوا، تم پوچھو۔ علماء فقہ و اصول یہاں پر یہ امر ہے، اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو انہوں نے معصومین سے ادلہ لے کر اصول مرتب کیے ہیں، امر اگر قرینے کے بغیر ہو تو وہ وجوب کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسألوا امر کا صیغہ ہے، اور اگر تم نہیں جانتے تو امر کیا گیا ہے کہ واجب ہے تمہارے لیے کہ جو تمہاری زندگی میں عمل کے لیے ضروری ہے اس میں پوچھو تم اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو۔ یہاں بھی ایک قید لگا دی اہل الذکر سے، اس لیے کہ اہل الذکر کا عالم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کہ جو صاحب ذکر ہے وہ یقیناً عالم ہوگا، اور وہ کہ جو صاحب الذکر نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے عالم ہو، لیکن اس کے اندر وہ زہد و ورع اور وہ تقوی نہ ہو کہ جس میں وہ اہل الذکر کی صف میں شامل ہو سکے۔ تو یہ کہنا جو ہے وہ آپ کی سمجھ کے لیے کہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، بے جا نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ ہر عالم اہل ذکر نہیں ہوتا اور ہر اہل ذکر عالم ہوتا ہے۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں احکام اسلام کو لے کر حاضر ہوتا ہوں۔